اگر ایک پودے کو پانی، نمکیات اور توانائی تینوں صحیح مقدار میں مل رہی ہوں تو پودوں کی افزائش بہت اچھی ہوگی نا۔ لیکن پودوں کی افزائش کے بارے میں صرف یہی سب اہم نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ مثلاً پودے ہمیشہ سیدھے بڑھنے کے بجائے سورج کی سمت ہی کیوں بڑھتے ہیں، اور ان کا تنا اوپر کی طرف اور جڑیں نیچے کی طرف کیوں بڑھتی ہیں؟ لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ پودے میں تنے کے سروں اور جڑوں سے آکسیجن محلول کی شکل میں نفوذ یعنی ڈیفیوژن کے عمل سے دوسرے پرانے حصوں تک پہنچتا ہے۔ یہ تنے میں موجود خلیوں میں لچک پیدا کرتا ہے۔ خلیے جتنے زیادہ لچکدار ہوں وہ اتنی ہی جلدی بڑھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تنا اور جڑیں آکسیجن کی زیادہ مقدار پر مختلف رد عمل دیتی ہیں۔ اس کی زیادہ مقدار سے جہاں تنے کے خلیے زیادہ بڑھتے ہیں وہیں جڑوں کے خلیوں کی افزائش کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آکسیجن پودوں کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے، لیکن پودے روشنی کی سمت میں ہی کیوں بڑھتے ہیں؟ وہ یہ کیسے کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس آنکھیں بھی نہیں ہوتی؟ سورج کی طرف پودوں کا جھکاؤ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جب تنے میں کسی ایک طرف روشنی زیادہ پڑتی ہے تو وہاں موجود آکسنز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح روشنی والے حصے کی افزائش کم ہو جاتی ہے۔ کم روشنی والے حصے کی زیادہ افزائش کی وجہ سے تنا اور پتے روشنی کی طرف مڑ جاتے ہیں، جو کہ ضیائی تالیف یعنی فوٹوسنتھسس کے لیے بہترین ہے۔ بڑھتے ہوئے تنوں میں آکسیجن بنتا ہے۔ اگر تنوں کے سروں کو کاٹ دیا جائے تو آکسیجن نہیں بنے گا، جس کی وجہ سے پودا نہیں بڑھے گا، اور اگر ان سروں کو ڈھک دیا جائے تو آکسیجن تو بنتا ہی رہے گا لیکن روشنی اسے ختم نہیں کر سکے گی۔ نتیجتاً ضیاء رخی یا فوٹوٹروپزم یعنی پودے کا روشنی کی طرف مڑنے یا بڑھنے کا عمل نہیں ہوگا، اور پودا بالکل سیدھا اوپر کی طرف بڑھتا ہے، نہ کہ روشنی کی طرف۔ لیکن آکسیجن کا جڑوں پر بالکل الٹا اثر ہوتا ہے۔ آکسیجن کی موجودگی سے جڑیں کم بڑھتی ہیں۔ وہ حصہ جو چھاؤں میں ہوتا ہے اس میں زیادہ آکسیجنز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس حصے کی افزائش کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے روشنی میں موجود حصہ زیادہ بڑھتا ہے اور روشنی کی مخالف سمت میں مڑ جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو آکسیجن اور زمین کی کشش کا معاملہ ایک دوسرے سے الٹ ہے۔ کسی افقی یعنی ہاریزونٹل جڑ کے نچلے حصے میں زیادہ آکسیجنز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کم بڑھتا ہے اور جڑ نیچے زمین کی کشش کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اسے مثبت عرض رخی یعنی پازیٹیو جیوٹروپزم کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس تنا بالکل مختلف رد عمل دیتا ہے۔ کسی افقی تنے کے نچلے حصے میں زیادہ آکسیجنز ہوتے ہیں کیونکہ اس حصے پر کم روشنی پڑتی ہے، لیکن چونکہ آکسیجنز کی موجودگی سے تنا زیادہ بڑھتا ہے اس لیے نچلا حصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور تنا اوپر کی طرف زمین کی کشش کے مخالف سمت میں مڑ جاتا ہے۔ تو یہ منفی عرض رخی یعنی نیگیٹو جیوٹروپزم ہے۔ آکسنز اکیلے کام نہیں کرتے، ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی ہے، سائٹوکینین۔ فی الحال ان کے بارے میں اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آکسنز کے ساتھ کام کرتے ہیں، تاہم ان کے علاوہ پودوں میں ایک اور ہارمون بھی ہوتا ہے، جبرلنز۔ جب کوئی بیج پھوٹتا ہے تو جڑیں اور تنا اگنا شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پودے کو توانائی یعنی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیج جبرلنز نامی ایک ہارمون خارج کرتا ہے، جس سے بیج میں موجود نشاستہ یعنی سٹارچ شوگر یا گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بیج کو اگنے کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان ہارمونز کی وجہ سے پودوں میں پھول کھلتے ہیں اور پھل بھی لگتے ہیں۔ یہ آکسیجن کے ساتھ مل کر تنے کی لمبائی میں اضافے میں مدد دیتا ہے۔ تو اب ہم جان گئے ہیں کہ پودوں میں ہارمونز کیسے کام کرتے ہیں۔ اب اس بارے میں سوچیں کہ ان ہارمونز کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔